بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں واٹس ایپ کرنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. براہ کرم ہمارے چینل سے جڑ جائیے. آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجیے بیل آئیکن دبانے کے بعد. اور یاد رکھیں جب تک کہ آپ ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد انہیں لائک نہیں کریں گے، اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. بہرحال اب میں رخ کرتا ہوں آج کے سوال کی جانب. لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور سوال بھی رمضان کے حوالے سے یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہی پوچھے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال کرنا تھا. وہ یہ کہ اب ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہے ہیں تو تراویح کا سلسلہ ہوگا جی. اور مسجدوں میں تو چونکہ نظر نہیں آ رہا کہ ایسا سسٹم کچھ ہوگا تو گھر میں ہی انشاءاللہ ہم کریں گے. ایک بچہ ماشاءاللہ میرے پاس حافظ ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم گھر میں ہی تراویح کریں گے. تو ہم صرف معلوم یہ کرنا تھا کہ اس میں سامع کیا کوئی اس کی بہن یا اس کی والدہ جو ہے سامع بن سکتی ہیں یا وہ کو لقمہ دے سکتی ہیں؟ اللہ اکبر. یہ معلوم کرنا تھا. برائے کرم رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان صاحب ہیں کراچی سے. بہت خوبصورت سوال ہے. اور آج کل چونکہ مساجد میں عارضی طور پر پابندی ہے، سعودی عرب کی مساجد میں بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی جس طریقے سے دوسری نمازیں پڑھ رہے ہیں نماز تراویح بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے. بھائی نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے اور نماز پڑھنے والی خواتین ہیں یا یہ خود ہیں ان کے والد. ایسی صورت میں کیا بچی یا ان کی والدہ اگر بچے سے کوئی قرآن کریم میں غلطی ہو تو اس کی اصلاح کے لیے لقمہ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ اس ضمن میں ایک چیز اس میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نابالغ بچہ بھی قیام اللیل یا تراویح کی نمازیں پڑھا سکتا ہے. اس سلسلے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ سنن سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے. اور آپ کی خدمت میں ایک لنک بھی میں دے دوں گا جس سے آپ اس سوال کا جواب بھی حاصل کر سکیں گے. اب جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ آیا خواتین بھی قرآن کریم کا لقمہ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمیں اب گھروں میں نماز سے تراویح ادا کرنی ہے اور حافظ قرآن اگر گھر میں نماز پڑھا رہا ہے تو کیا اس کی ماں یا اس کی بہن اسے لقمہ دے سکتی ہے؟ یا شوہر اگر نماز پڑھا رہا ہے تو کیا اس کی بیوی یا اس کی ماں اسے لقمہ دے سکتی ہے؟ آئیے میں رخ کرتا ہوں سماحت الشیخ ڈاکٹر خالد المصلح کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ هل جائز اذا كنت اصلي للصلاة غير الفريضة وانا ام في والدتي هل جائز ان تردني اذا اخطأت؟ یہ بچے ہی کی آواز ہے، یہ بچے ہی کا سوال ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، قیام اللیل یا نوافل ادا کر رہا ہوں اور پیچھے میری ماں کھڑی رہتی ہے، میرے ساتھ نماز ماں پڑھتی ہے. کیا وہ ایسی صورت میں جب کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے قرآن کریم میں تو وہ مجھے لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ أنت رد عليك هي تقول بالنسبة إذا صلى بوالدته إماما صلاة نافلة طبعا وأخطأ مثلا في الصلاة في قراءة، هل يجوز أن الوالدة ترد عليها خطأه؟ أي نعم. فيما يتعلق بما يتصل بإقامة القراءة تفتح المرأة على الرجل على إمامها في الصلاة. اگر مرد سے قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو عورت یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو لقمہ دے سکتی ہے، اس کی تصحیح کر سکتی ہے. في هذا الحال صلاة الرجل منفردا بالمرأة
انما يكون بين المحارم. ایک آدمی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جو مائیں ہیں بہنیں ہیں وہی ساتھ نماز پڑھتی ہیں, وبالتالي لا حرج في ان تفتح عليه فيما اخطأ فيه من صلاتها اذا كان ذلك في القراءة. اما فيما عدا القراءة یہ قراءت کی بات کی جا رہی ہے, جیسے کہ سائل نے بھی ہم سے پوچھا ہے کہ قراءت حفظ قرآن کر رہا ہے اور پیچھے والدہ یا بہن کھڑی ہوئی ہیں, وہ اسے لقمہ دے سکتی ہیں یا نہیں. یہی سوال پوچھا گیا ہے شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے, ان کا بھی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اذا اخطأ الامام في قراءته ولم يرد عليه احد من الرجال فهل يجوز لإحدى النساء الرد عليه؟ نعم, شیخ یہ فرما رہے ہیں, سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ امام غلطی کرتا ہے اور قرآن کی کا لقمہ دینے والے مرد حضرات چوک کر بیٹھتے ہیں. کیا ایسی صورت میں اگر عورت موجود ہے تو کیا عورت لقمہ دے سکتی ہے؟ شیخ نے فرمایا نعم. اس کا جواب دینا چاہیے, اس کو لقمہ دینا چاہیے. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. جس بات کی ممانعت ہے وہ یہ کہ ایسے انداز میں گفتگو کرے عورت جس سے کہ فتنے کا دروازہ کھلنے کا خدشہ ہو, ترنم سے اور ایسے لذت سے بات کرے جس سے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں میں فتنہ پیدا ہو جائے. كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم پرہیزگاری کرو تو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی خیال نہ کرنے لگے. ہاں, قاعدے کے مطابق بات کرو, اصول کے مطابق بات کرو, قول معروفہ, جو معروف بات ہے اس کے کرنے سے اسلام نے نہیں روکا ہے. وہ جو لین ہے, وہ جو عورتوں کا دوسروں کو مائل کرنے کا انداز ہے اس سے منع کیا گیا ہے. جس کے سننے سے شہوت پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے. اور جو عام بات ہے, عام گفتگو ہے, اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قول معروفہ کہ جو بات مناسب بات ہے, اصول اور ضوابط کی بات ہے, وہ تو کرنی چاہیے. فحش گفتگو نہ ہو, ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے کہ فتنے کا دروازہ کھلے. اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے, قرآن کریم اس نے غلط پڑھا ہے, تو وہ ضروری ہے کہ عورت اس کو متنبہ کر دے. ایک اور بات آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی یہ سوال کیا گیا, بہت اہم گفتگو ہے. محمد زیاد بن الدمام يقول نرجو من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله توجيها للمصلين في كيفية الفتح على الإمام عند خطئه في التلاوة خصوصا بأن ذلك يربك الإمام. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ امام کو کس طریقے سے متنبہ کرنا چاہیے اگر قرآن کریم کی غلطی اس سے سرزد ہو جائے. الفتح على الإمام في الفاتحة واجب. اگر امام سے سورہ فاتحہ کی قرات میں غلطی ہوتی ہے تو واجب ہے آپ اس کی اصلاح کریں. يعني لو نسي الإمام آية من الفاتحة أو كلمة من الفاتحة أو حرف من الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتحوا عليه. اگر امام سے ایک لفظ یا ایک آیت یا قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اسے متنبہ کرے. لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة.
کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، واجب ہے نماز کے. نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوتی. لا تصح الصلاة إلا بها. یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعليهم أن يفتحوا على الإمام ويردوا عليه، ولكن يكون بهدوء. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھی امام کے پیچھے اگر خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی لقمہ دے سکتی ہیں. اور ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نماز تراویح ہو، نماز جمعہ ہو، نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے امام کے پیچھے تو وہ نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سماعت فرما لی ہے. کوشش یہ کیجئے کہ ہر نماز میں، یہ واجب ہے، ہر نماز میں ہم اپنی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین رمضان کے ان بابرکت ایام میں جو ہم اور آپ جن کا استقبال کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی برکات سے ہمارے سروں پر جو خوف اور مرض کی دہشت سے ہم خائف ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں امن اور تحفظ عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، حرمین کے دروازے کھول دے اور بلد التوحید میں لوگ آئیں، معتمرین اور زائرین، اور یہاں آ کر عمرے اور طواف کی جو ان کی دیرینہ خواہش ہے اللہ رب العالمین اسے پوری فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ حرمین شریفین کی صاف صفائی ستھرائی اور وہاں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ضمن میں خادم ہوں وہاں پر، اللہ رب العالمین ان کی ہر حال میں اللہ ان کی حفاظت فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.